نمبر 3، جب تک طاقت کافی نہیں ہے جہاد باللسان، کہو تو صحیح یہ فحاشی خدا کے لیے ختم کرو، کہو تو صحیح اخبار والوں سے جا کر ہاتھ جوڑ کر، یہ کیا تم رنگین تصویریں شائع کرتے ہو نوجوان لڑکیوں کی، یہ کون سا تمہیں ثواب ہو رہا ہے؟ تم نے کس چیز کو ذریعہ بنایا ہے اپنی کمائی کا اور اپنی دولت کے حصول کا؟ کہو تو صحیح، نہ سنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کہنے کا یہ جو نہی عن المنکر باللسان ہے، تمہیں تو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب طاقت اتنی ہو جائے کہ ٹکر مول لینے کی پوزیشن میں ہو تو نکل آؤ، گھیراؤ کرو۔ شیعوں نے پاکستان میں بھی کر کے دکھا دیا۔ 50,000 نے جا کر سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ ابھی ماشاء اللہ جوان تھا، بوڑھا نہیں ہوا تھا، کل 3 برس، اور بڑے تنتنے کے ساتھ ضیاء الحق صاحب لے کر آئے تھے آرڈیننس، زکوٰۃ آرڈیننس۔ 50,000 نے جا کر گھیراؤ کیا۔ اگر ہمیں کمٹمنٹ نہیں دو گے کہ ہمیں ایگزمپٹ کیا جائے گا، نہیں اٹھیں گے، مارو گولیاں، مارو جتنوں کو مارنا۔ چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی زمین میں، کمٹمنٹ دی کہ جی میں آپ کو کر دوں گا، ایگزمپٹ کر دوں گا، وعدہ ہے، تب اٹھے۔ یہ ہے راستہ کام کرنے کا، یہ ہے طریقہ، لیکن تنظیم ہو، موب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو جو ہوا مالاکنڈ میں، بیچارے صوفی محمد صاحب کہتے ہیں میں نے تو کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا ہی نہیں، یہ گولیاں ویسے چل پڑی، اور اس کے بعد ایک ایک مورچے پہ جا کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں امیر صاحب کہ خدا کے لیے باہر نکلا اور نہیں آ رہے۔ یہ نہیں، سمع و طاعت فی المعروف، جو حکم دیا جائے، حکم ہو حرکت کرنے کا تو حرکت کرے، اور حکم ہو رک جانے کا تو رک جائے۔ اگر یہ نظم جماعت نہیں ہوگا، خیر وجود میں نہیں آئے گا، قربانیاں ہوں گی اور ضائع جائیں گی۔ چنانچہ ایک اخباری انٹرویو کی روح سے انہوں نے خود کہا یہ جانیں جو ہے شہادت کی نہیں، یہ جانیں ضائع گئیں۔ حالانکہ مجھے اختلاف ہے، اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس نے بھی خلوص میں اگر غلطی کی ہے، بہرحال اللہ کے ہاں اس کا جو ثواب محفوظ رہے گا۔ جان دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نظم کے بغیر دی گئی ہے، اس کا دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ میں نے عرض کیا آپ سے 4 نکات: تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اجتماعیت بذریعہ بیعت جہاد اور بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ پھر جب تک طاقت کافی نہیں، نہی عن المنکر باللسان، مظاہرے کرو، لوگوں کو جا کر روکو، ہاتھ جوڑو، خوشامد کرو، باز آ جاؤ، منکرات کو چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ کے غصے کو نہ بھڑکاؤ۔ لیکن جب طاقت کافی ہو جائے، منظم جماعت جو جانے دینے کے لیے تیار ہو، جو اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہو، پھر میدان میں آئیں گے، پھر کہیں گے یا یہ منکرات نہیں یا ہم نہیں، یا تخت یا تختہ، اس کے سوا تیسری بات پھر کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ ون سائیڈڈ وار، یک طرفہ جنگ ایرانیوں نے کر کے دکھا دی، ہلکی سی جھلک ہمیں بھی پاکستان میں دکھا دی۔ اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے سامنے راستہ نہیں ہے تو یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو، وہ جو اقبال نے کہا پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ راستے تو صاف ہیں، نشانات راہ بھی اب تو سامنے موجود ہیں، اگر اس کے باوجود ہم حرکت نہیں کرتے تو سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اب ظاہر بات ہے ایک تقریر میں میں نے بہت سا مواد جمع کیا ہے، میری کتابیں ہیں، میرے کیسٹس ہیں، ان سب کا جو ہے اب جس کے بھی دل میں کوئی جذبہ ابھرا ہے، اس جذبے کو بہت قیمتی سمجھیے، جس کے بارے میں اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے: آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اس لیے کہ یہ ماحول ایسا ہے، یہاں بری آرزویں پروان چڑھتی ہیں، دولت کی آرزو، شہرت کی آرزو، جائیداد کی آرزو اور یہ اقتدار کی آرزو، لیکن یہ کہ کبھی دینی اگر جذبہ ابھرتا بھی ہے تو ماحول اسے غذا نہیں دیتا، آکسیجن نہیں ہے، وہ پودا مرجھا جاتا ہے۔ لہذا جس کے دل میں بھی وہ جذبہ ابھر آیا ہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس لمحے کو امر بنا دیجئے۔ ہندی میں الف لگانے سے برعکس ہو جاتا، مر امر، ٹل اٹل، امر بنا دے اس کو، یہ ہمیشہ کا ہو جائے۔
کہ اب اس پر عمل کا آغاز ہوگا، اور عمل کے آغاز کے لیے مزید اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، کیسٹ سے کتابیں ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، یہاں قریب آپ کے جو ہے وہ دفتر موجود ہے، وہاں سے لیجئے، عاریۃً لیجئے، خریدیے، پڑھیے، گفتگو کرنی ہو، میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں، آئیے، بات کیجئے، سمجھیے، سمجھائیے، لیکن یہ کہ ایک عزم تو کر کے اٹھیے۔ وہ عزم کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔